بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر ہے جی 284 اور 285. کل کا جو سبق ہم نے پڑھا بہت سارے نکات ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں تقریباً 20 مسئلے جو اہم بیان فرمائے. آیت مدائنت جیسے اس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو بھی قرض کا لین دین کا ادھار کا معاملہ ہو اسے لکھ لینا چاہیے تاکہ کل کو کوئی خرابی نہ آئے. پھر صرف تحریر نہیں، اس کے اوپر گواہ بھی ہونے چاہیے. یہ بھی قانون شہادت ہے. اور گواہ بھی ثقہ ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے، مسلمان ہونے چاہیے، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں. یہ ساری شرائط ان کے اندر ہیں. اور پھر اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد 2 عورتوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے اندر جو ہے نا سستی نہ دکھاؤ، اکتاہٹ نہ کرو، لکھ لو اس کو. اگر کہ بے دست بدست تدیرون بینکم ہو، نقلوں میں ہو، لکھنا نہیں، کم از کم گواہ تو بنا لو. کوئی قیمتی چیز خریدی، کوئی سواری خرید لی، گھوڑا خریدا، کوئی اور چیز خریدی، اگر لکھنا نہیں ہے یا لکھنے والا میسر نہیں ہے وہاں تمہیں تو اس پر گواہ تو کم از کم بناؤ. پتہ نا نبی علیہ السلام ایک دفعہ صبح واک پہ تھے تو آگے تھے وہ سامنے آ گیا گھوڑا، اس سے قیمت طے ہو گئی تو فرمایا میں پیسے لے کے آتا ہوں. اتنی دیر میں کسی بندے نے زیادہ قیمت لگا دی پیچھے اس کی، وہ مکر گیا. جب آپ پیسے لے کے گئے، جب مکر گیا تو اس نے کہا جی گواہ لاؤ. السلام گواہ لاؤ، آپ نے واقعی خریدا مجھ سے ہی. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے گواہی دے دی. جب دیکھا چور ہے، بات کیا بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا آپ سے خریدا ہے، یہ سواری کا جانور جو ہے. بات طے ہو گئی، چیز مل گئی، پیسے آپ نے دیے اس کو. آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ اس نے کہا حضرت آپ اللہ کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، آخرت کی دیتے ہیں، جنت دوزخ کی دیتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. تو جب یہ آپ نے بات کہی کہ میرا سودا ہوا ہے اس سے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ نہ ہوا ہوتا؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے ساری زندگی فرمایا کہ تمہاری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوا کرے گی. کر دیا. تو یہ گواہ ضرور بنانے ہیں. یہ درست ہے شہادت کے لیے، اللہ کے یہاں بھی انصاف ہے کہ شک و شبہ نکل جائے گا. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے اجرت پر کام کروانے لگے ہیں، اس سے اجرت پہلے طے کرو کسی بھی کام کہ بھائی جی کار کام کرنا ہے، بجلی کا کام ہے، پلمبری کا کام ہے، کوئی اور کام ہے. ایون یہ کہ لکھا نا کہ درزی سے کپڑے سلوانے ہیں یا کوئی اور کام کرنا ہے اپنے کہنے، اس سے پہلے طے کرو. یہ نہ ہو کہ بعد کے اندر جھگڑا ہو کہ جی میں دینے لینے جو کہ جی میں نے دینے. انہوں نے کہا ہاں جن چیزوں کا ریٹ مقرر ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا عرف عام میں، مثلاً آپ ٹیوٹے پہ بیٹھتے ہیں، پتا جی لاہور کا کرایہ جو ہے وہ 240 یا 220 ہے، اس کے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ ہے. یا اس طرح کو اور مثلاً گورنمنٹ کا ریٹ ہے جی لو چینی اتنے روپے مقرر ہے جی، یا فلاں چیز یہ ریٹ ہے جی، تو وہ اس سے بھی آپ کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جن چیزوں کے ریٹ طے نہیں ہیں ان کے ریٹ پہلے طے کر لینے چاہیے تاکہ بعد کے اندر جھگڑا یا کوئی پریشانی نہ ہو. آگے مسئلہ تھا کہ سفر میں ہیں، چیز لے دے لی، پسند آ گئی، پیسے ابھی پاس نہیں ہے رقم دینے کے لیے تو رہن رکھ دو. لیکن رہن مقبوضہ ہے، بس وہ کیا کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ہے کہ ایشورٹی ہے، تو اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے.
مثلا انہوں نے کہا اگر کسی سے مکان گروی لے لیا اس کے اندر آپ رہائش نہیں رکھ سکتے، کسی سے زمین گروی لے لی اس کے اندر آپ کاشت نہیں کر سکتے، کسی سے جانور سواری کا آپ نے گروی لے لیا اس پہ آپ سواری نہیں کر سکتے، یعنی دودھ دینے والا جانور گروی رکھا گیا تو اس کا دودھ نہیں آپ لے سکتے پی سکتے. تو یہ فریحان مقبوضہ وہ جسٹ شورٹی ہے، وہ جی آپ قبضہ کر لیا، جب آپ کی وہ رقم دے گا تو اس کو واپس لے جائے گا. جی اس میں جو ہے نا، اور بزرگ جو تھے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں سہارنپور کے قریب جگہ تھی، کہیں گئے ہوئے تھے سفر سے واپس آ رہے تھے، کہیں بیان ہوگا یا کہیں، تو ٹکٹ لے لیا گاڑی کا، ریل میں بیٹھ گئے. تو اسی مرید نے یعنی گنے کے جو کہتے ہیں نا وہ گٹھلی دے دی ہے، حضرت یہ گفٹ لے جائیں میری طرف سے. چلو جو ساتھ ساتھی تھے فرمایا کہ بھائی ان کا وزن کروا کے آؤ. ریلوے کا ایک وزن مقرر ہے کہ اتنی وزن سے زیادہ ہوں تو اس کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے یا پے کرنا پڑتا ہے زیادہ. تو اگر یہ انڈر ویٹ ہیں تو پھر تو کوئی نہیں، لیکن اگر اس کا ویٹ اوور ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے جو ہے نا ٹکٹ لے کے ہیں یا پیسے دیں. تو گارڈ پاس کھڑا تھا ریلوے کا، وہ کہنے لگا حضرت کی کیا ضرورت ہے ٹکٹ لینے کی، میں آپ کے ساتھ ہوں. ہاں جی. آپ نے فرمایا کہ تم نے کہاں تک جانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے مظفر نگر تک جانا ہے. حضرت نے فرمایا میں نے تو آگے جانا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ نے سہارنپور جانا ہے، لیکن میں وہاں تک جاؤں گا، آگے بھی میں انتظام کر دوں گا، یعنی دوسرے گارڈ کو کہہ دوں گا. تو حضرت فرمایا کہ مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے، سہارنپور سے بھی میں نے تو آگے جانا ہے، وہاں کا بندوبست کون کرے گا بھائی، اللہ کے پاس نہیں جانا. تو یہاں تک احتیاط جو ہے نا معاملات کے اندر بندے ان کو بڑا ہلکا لیتے ہیں. اور خاص طور پہ جو کوئی چیز گورنمنٹ کی ہو یا جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اب آپ کا مال ہے، کھائیں سی عیش کریں. جو ایسا نہیں ہے، ذرا ذرا سی باتوں کا. اور یہ لوگ علم کے بھی پہاڑ تھے، تقویٰ کے بھی پہاڑ. اللہ پاک ہمیں بھی یہ چیز جو ہے نا نصیب فرما دے. اصل طرف جو ہے یہ طرف ہے. اچھا تو آگے فرما دیا کہ بھائی اگر اس نے اعتبار کر لیا تو جس پہ اعتبار کیا گیا اس کو چاہیے کہ پھر اس کی امانت جو ہے نا اس کے سپرد کرے اور رقم اچھی طرح دے دے. گواہی کو چھپانا نہیں ہے، چھپاؤ گے تو دل گناہ گار ہوگا. آگے اللہ پاک نے جو آج کا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر پہلے سب تو یہ چیز بیان فرمائی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو یہاں لکھا علماء نے کہ ہم اللہ کی مخلوق بھی ہیں، اللہ کے مملوک بھی ہیں. یعنی اللہ ہمارا خالق ہی نہیں مالک بھی ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت ہے. اور اپنی ملکیت کے اندر جو بندہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. آپ کی کوئی چیز ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو فری میں کسی کو دے دیں، آپ اس کو کم داموں پہ دے دیں، کسی کو پیسے بھیج دیں، آپ کی مرضی ہے. اچھا اللہ مالک ہے تو وہ شرعی طور پر اور تکوینی طور پر دونوں طرح سے جو ہے نا اللہ پاک حکم دے سکتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے اور دے سکتا ہے، کیونکہ تم اللہ کے مخلوق بھی ہو مملوک بھی ہو. اور مالک کا جو دے جاتا ہے مالک آرڈر دے دیتا ہے. تکوینی طور پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تکوینیات اور شرع کے حکم تشریعیات کہلاتے ہیں. تکوینیات جو ہیں مثلا کسی بندے کو بخار چڑھ گیا، سر میں درد ہو گیا، کوئی اور کہیں درد ہو گئی، یعنی یا اس کی جو ہے نا وقت آ گیا، یہ ساری باتیں تکوینیات کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. آیت کے آخر میں بھی یہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو درمیان میں ایک بات اللہ نے کہہ دی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو بھی تمہارے دل میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ اللہ نے تمہارا حساب لینا ہے. دل میں آنے اعمال نہیں، دل میں آنے والی باتیں اللہ نے حساب لینا. یحاسبکم بہ اللہ.
ایک بار تو میں نے اس دن ایک حدیث پاک عرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا حساب کتاب ہوگا، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ اس کا اعمال نامہ ہے، جو اس نے اعمال کیے ہم نے وہ دیکھے اور لکھ لیے، جو اس نے گفتگو کی اس کے منہ سے نکلی ہم نے وہ سنی اور لکھ لی، یا اللہ اس کے بعد رہ گیا اس بندے کا دل، وہ تو جانے اور تیرا بندہ جانے، کیونکہ ہماری وہاں تک اپروچ نہیں۔ تو یہاں بھی جب یہ ہوا کہ دل کے اندر جو بات بھی آئے گی، چاہے وہ مخفی ہو یا ظاہر کر دو، اللہ نے حساب لینا ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری اعمال تو تھے ہم کرتے تھے، یعنی جو حکم اللہ نے دیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اب یہ معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، تو یہ کیسے ہوگا، چلے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی ایسے کہنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ میں تم یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا 11 آیت میں، یا اللہ ہم نے سنا بھی ہے اور مانیں گے۔ اور جب یہ بات کہی اور بار بار دہراتے رہے صحابہ کرام جو ہے، اس کو بار بار دہراتے رہے، تو آگے پھر جو ہم انشاءاللہ سبق آئندہ پڑھیں گے اس میں اللہ کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے وہ بات ہی اڑا دی، کوئی بات نہیں ہے بھائی، ہم طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی تمہارے ساتھ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم سے، اعضاء و جوارح سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو امور اختیاریہ ہیں، بندے کے اپنے اختیار میں ہیں، ایک ہے جو غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں مثلا کسی بندے کے بدن میں راشا ہے، کہ ہاتھ کانپتا ہے یا کوئی چیز ہے، تو وہ بندہ اس کو روکنے پر قادر نہیں ہے، وہ الگ طرح سے ہو رہا ہے، تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح پہ جو بندے اپنا دوسرے ہیں اختیاری امور ہیں، یہ غیر اختیاری ہیں نا، ان پہ تو مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس طرح کے جو اعمال انسان کے اختیار سے باہر ہو، یعنی لیکن جو امور اختیاریہ ہیں ان کے اندر مواخذہ اور پکڑ ہوگی۔ لیکن اس میں اللہ نے آگے ایک بات کہہ دی، فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اگر بات معاف کرنے والی ہوگی تو معاف کر دے گا، لیکن اگر ان کے اندر بھی دل میں کوئی کفر کی بات، کوئی شرک کی بات، کوئی نافرمانی کی بات ایسی دل میں بٹھا لی، یا کوئی بغض کی حسد ایسا جس کا تعلق دل سے ہے، تو پھر وہ چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے تو سزا بھی دے گا وہ، کیونکہ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو امور غیر اختیاریہ ہیں، مثلا موت آ گئی، کسی عزیز کو آ گئی، کسی بیٹے کو آ گئی، کسی بھائی کو آ گئی، تو بے اختیار رونا آ جائے تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں میں دم دیا، وہ اوالی مدینہ میں کہیں تھے دودھ پینے کے لیے، پیغام آیا کہ بیمار ہیں، آپ تشریف لے گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے کچھ، تو وہ جہاں بیٹھے تھے ان کے جو بھی کٹیا ہوگی یا جو وہ خیمہ جو بھی گھر تھا بنا ہوا، تو آپ کے ہاتھوں میں بچے کو دیا گیا، تو آپ کے ہاتھوں میں یہ اللہ کو پیارا ہو گیا وہ، تو نبی علیہ السلام کے آنسو مبارک نکل آئے۔ تو کسی نے پاس سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں باپ بھی تو ہوں، میں نے جزا فضا تو نہیں کی، زبان سے کوئی ایسے بیان نہیں کیے، کوئی ایسی بات نہیں نکالی جس پر اللہ پر اعتراض ہوتا ہو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ تو یہ آنسوؤں کا آنا، رونا، یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ تو پوچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بعد اگر انسان نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس پر اللہ پر اعتراض آ گیا، خدا نہ خواستہ، ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر بڑے الفاظ مشہور ہیں ایسے موقعوں پر، ان کے موقع پر بھی ہوتے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایسی چیز، نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے ساڈا گھر ہی دیکھ لیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا ایسا موت ہو جائے تو عجیب عجیب جو ہے نا لوگ مطلب بات نکل جاتی ہے، اور بیان بھی لوگ عجیب عجیب کرتے ہیں کہہ کے، اس کے اندر اگر ایسی بات کہہ دی کوئی جو کلمات کفریہ میں شمار ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے، وہ اختیاری ہیں، ان کی پوچھ ہونی ہے، اور رونا آ جائے غیر اختیاری ہے، اس کی پوچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ظاہری اعمال کی 2 قسمیں ہیں، اختیاری غیر اختیاری، دل کے اعمال کی بھی 2 ہی ہیں، جیسا کہ میں نے ان کی وضاحت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور
اور جو کچھ زمین میں ہے. اور جو کچھ زمین میں ہے. کہتا ہے آسمان جمع کا صیغہ اور عرض جو ہے نا اس میں جنس مفرد کا صیغہ ہے. میں نے پہلے بہت دفعہ عرض کیا کہ آسمان جو 7 ہیں ان کا مادہ الگ الگ ہے، ہر آسمان کا مادہ الگ ہے، اس لیے وہ جمع کا صیغہ جہاں بھی آئے گا جمع کا ہی آئے گا. زمین 7 زمینیں مٹی کی ہی ہیں، ان کا مادہ ایک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سنگولر نام سے جو ہے نا وہ ذکر کریں گے جہاں بھی آتا ہے. اور عرض کا نا سنگولر ہی آتا ہے، اس میں جنس کے اعتبار سے ساتھ ہیں 7 ہی زمینیں. آگے آئے گا 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان پیدا کیے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ. 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں، 7 ہی زمینیں. اسی لیے فرمایا نا جو بندہ کسی کے ایک بارش زمین بھی غصب کر لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو 7 زمینیں اوپر تک اتنی جگہ کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن لٹکا دیا گیا. ایک زمین کا نہیں، 7 زمینوں کا اوپر سے لے کے دیکھو نا. یہ آپ کیا کہتے ہیں جیولوجیکل جو زلزلے والے، یہ 700 میل گہرا تھا، یہ اتنے میل گہرا ہے، 200 میل سے زلزلہ ہے. یعنی کہاں تک زمینیں ہیں کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ اگر ایک بالشت زمین بھی ہو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بالشت بھی، تو 7 زمینیں ایک بالشت کی نیچے تک وہ ساری اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی. کیا اٹھا سکتا ہے بندہ اس کو؟ کیسے کچھ اٹھائے گا؟ لیکن لوگ ڈرتے نہیں. بالشت کیا ہے، لوگ ہاں جی پوری کی پوری جائیدادیں جو ہے نا ہڑپ کر دیتے ہیں، اور سرکاری بھی ہڑپ کر دیتے ہیں جو پوری قوم کا مال ہوتا ہے. ایک پیسہ اینی پینی اگر کوئی حکمران یا صاحب اختیار جس کے اختیار میں وہ آ جائے، اگر وہ کھا جائے ایک پیسہ، فرض کریں ہماری دولت کی 24 کروڑ عوام ہے یا 25 کروڑ ہے، تو جب تک 25 کروڑ سے معافی نہیں مانگے گا اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. اور یہ امپاسبل، ایسا ممکن نہیں ہے کہ 25 کروڑ سے انسان معاف کرا لے. کیسے ہوگا؟ اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اور مالک جو آرڈر دے اس کا آرڈر چلتا ہے. آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ، پھر معاف کر دے گا، لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہے گا. یعنی کوئی بھی وہ کاروائی کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور یہ جس میں سے نا بعض اوقات انسان کے عجیب طرح سے آ جاتے ہیں. دیکھو نماز کے اندر اگر وسوسہ آ جائے لایا نہ جائے، بندہ خود نہ لے کے آ جائے تو جھٹک دے، نماز جاری رکھے کنٹینیو. لیکن اگر نماز کے اندر بندہ بول پڑا، نماز فاسد ہو گئی. اور اگر خود سے لایا ہے بندہ اس وسوسے کو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اللہ معاف کرے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. عبادت کے 2 رکعتیں بھی انسان ایسے نہیں پڑھ سکتے ہیں ہمارے کے دور میں جس میں ہمیں وہ خیال نہ آتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا واقعہ، ہمارے ایک دوست یہاں ٹیچر تھے قاری عبدالعزیز نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ تہیہ کیا کہ 2 رکعتیں ایسی پڑھنی ہیں جس میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے. ایسے ان کے الفاظ میں بتاتا ہوں، کہتے ہیں میں کچھ تو 57 کو والی نیت روڑی، لیکن میں 2 رکعتیں ایسی نہیں پڑھ سکتا کہ جس کے اندر نہیں پڑھ سکا جس میں کسی دنیا کی خیالات نہ ہو جائے. اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں تو یہ. لیکن صحابہ کرام کی بھی نمازیں تھیں، پرندے آ کر سروں پر بیٹھ جاتے تھے، نیزے کھینچ لیے جاتے تھے نماز میں، پتہ نہیں چلتا تھا. یہ ساری باتیں مولا علی کے سارے. تو وسوسے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم جل کر کے کوئلہ ہونا تو برداشت کر لیں، لیکن ان وسوسوں کا اظہار نہیں کر سکتے زبان سے. تو نبی علیہ السلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں. ایک تو یہ فرمایا جب ایسے وسوسے آئیں تو یہ پڑھا کرو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، علاج بھی بتا دیا، یہ علاج ہے کہ جب ایسے وسوسے ہیں، نماز کے بعد، نماز کے اندر کی بات نہیں ہے، نماز کے بعد کی بات ہے۔ اور جب فرمایا کہ کیا واقعی تمہیں ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، یعنی تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں لیکن وہ ایسے وسوسے ہیں کہ ان کو زبان پہ نہ لائیں؟ یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے؟ ذاک صریح الایمان، یہی تو اصلی ایمان ہے، یہی تو اصلی ایمان ہے کہ ایسے وسوسوں پر بھی بندہ اتنا ڈر جائے اللہ سے کہ جل کر کولا ہونا برداشت کر لے لیکن زبان پہ نہ لانا چاہے، تو یہی تو ایمان ہے کہ اللہ کا خوف اتنا ہے دل کے اندر، ذاک صریح الایمان۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ڈاکو وہاں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، چور چوری کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، تو شیطان بھی وہاں سن لگانے کی کوشش کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، تو ایمان کو متزلزل کرتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے وسوسے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا شیطان ہے آپ کے پاس آئے گا، پہلے آپ کو پٹی پڑھائے گا کہ کس چیز کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ آپ کے دل میں خیال ہے اچھا اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ سوال کرائے گا، فرمایا 2 4 10 کرائے گا، اس کے بعد آخر میں کہے گا من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان کے دل میں حصہ یہ کرے اللہ کس نے پیدا کیا۔ جب یہ خیال ہے تو فوراً جو ہے نا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کرو، یا تمہیں اللہ الصمد اللہ دے، ایسی باتیں۔ اور یہ مختلف واقعات اسی چیز کے بہت سارے آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ نے بھی بتا دیا، شیطان بھی آتا ہے، صحابہ کرام بھی مطلب بات کی کہ ہمارے دل میں بڑے عجیب خیال آتے ہیں۔ تو ایک ہے وسوسوں کا آنا، وہ معاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا دی گئی، یعنی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، خطا بھول چوک ہو جائے، بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے، لیکن میں نے کہا نا اگر وہ ایسی چیز ہے مثلاً کسی بندے سے خطاً قتل ہو جائے تو کیا خیال ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی؟ کہے گا جی میں نے غلطی سے ہو گیا، دیت دینی پڑے گی، چاہے قتل کا بدلہ قتل نہ بھی ہو، اس کا خون بہا دیت تو پھر بھی دینی پڑے گی نا۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ یہ جو چیزیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں یہ بیکار اور نکمی نہیں ہیں، یہ فضول نہیں ہیں۔ سر یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی کیوں پاور دی ہے کہ وہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں نیکی کی طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں آدم علیہ السلام ہمارے بابا تھے، انسانیت ساری انسانیت کے بابا، لیکن وہ بات کر رہے تھے آپ، اللہ نے پہلا انسان پیدا کیا، پہلا ہی نبی بنایا، تو یہ نہ کہے کہ میرے پاس کوئی عہد نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے ہمارے بابا سے دشمنی کی، اس کو بھی جنت سے نکلوا دیا، اللہ کہتا ہے فاخرجہ ہوا، نکالا اس کو جنت سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان نسیان سے ہے، بھول جانا، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے۔ باقی رہی شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان آدم کی وجہ سے راندہ درگاہ بناؤں، جب اللہ نے کہا تھا نا سجدہ کر آدم کو، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، میں تو اس سے بہتر ہوں، اللہ نے کہا فاخرج منہا، یہاں سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، یعنی تو مردود ہے، ان علیک لعنت الہی، قیامت تک میری لعنت تم پہ برستی رہے گی۔ اب وہ سمجھا کہ آدم کی وجہ سے میں نے یہ مجھے سزا ملی، پنشمنٹ ہوئی ہے اور اللہ نے مجھے نکال دیا لعنت کی قیامت تک مجھ پر۔ اس وقت اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، مہلت بھی مانگی تھی، اپنا پروگرام بھی بتایا تھا اسی وقت اللہ کے سامنے۔ ایک تو کہتا یا اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ وہ شیطان جو تھا جس کا نام عزازیل تھا، یہ باقی سارے شیطان کے شتومڑے ہیں جتنے بھی آگے ہیں، سب کا بابا وہی ہے۔ مہلت مانگی، اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی قیامت تک۔ اچھا یہ بھی نکتہ دیکھیں، راندہ درگاہ ہو گیا، نکل گیا، لانتیں پڑوا لی، لیکن پھر بھی اس کو پتہ یہ تھا کہ جو بات بھی قبول کرنی ہے وہ اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کو ہی دوبارہ گیا پھر انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک۔ اور ساتھ اس نے پھر یہ کہا، یہ اپنا پروگرام دیا، اسی وقت بتا دیا ثم لآتینہم، میں ان کو گمراہ کرنے آؤں گا، من بین ایدیہم، سامنے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو تیرا نہ شکرہ کر کے چھوڑوں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے
ایمان کسے کہتے ہیں؟ الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شیطان جو ہے اللہ نے انسان کو من وجہ مختار بنایا، من وجہ اللہ نے مجبور بنایا، نہ تو انسان کو مختار مطلق بنا دیا اور نہ ہی اس کو مجبور محض بنایا کہ ہر کام کے اندر اس کو باندھ دیا جائے، اسے کرنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ جو کہنا اذان ہوتی ہے، اب جس کا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے نہیں جاتا ہے۔ اللہ کوئی فورس نہیں بھیجتا، فرشتوں کو نہیں بھیجتا ڈنڈے لے کر کے چلو ان کو لگاؤ اور لے کے آؤ مسجد میں، اپنی ارادی اختیار سے انسان کرتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی جب اس نے یہ اپنا پروگرام بتایا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ جو میرے خالص مخلص بندے ہیں، ہاں جی، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، من عبادنا المخلصین، جو میرے خالص مخلص بندے ہوں گے نا، تو جتنا مرضی زور لگا لے گا۔ تو یہ متکا اسی وقت سے لگ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پاور اور اختیار کی بات یہ ہے، وسوسہ ہے اس کے بعد، یہ اختیار تو نہیں کہلاتا، وسوسہ ڈالتا ہے نا۔ جب آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکالا تھا اس وقت بھی اللہ کہتا ہے فوسوس لہم الشیطان، اس میں دل میں وسوسہ ہی ڈالا تھا، فوسوس لہم الشیطان لیبدی عنہما ما بوری من سوآتہما، ہاں جی، ان کے دل میں ڈالا اور وہ کہا وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اللہ نے اس درخت کے کھانے سے پتہ تمہیں کیوں منع کیا؟ الا ان تکونا ملکین، کہ اگر تم نے کھا لیا فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ وسوسہ ہی ڈالا تھا وہاں پہ۔ تو یہ وسوسہ ہے، یہ اختیار نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے شیطان کا مقدمہ پیش ہوگا، آگے 13ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، شیطان باقاعدہ وہاں خطاب کرے گا ساری دنیا کے سامنے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، ایک وعدہ تم سے میں نے کیا تھا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو کہ شیطان نے ہمیں بہکایا تھا، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے نفسوں کو۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، ولا وانتم بمصرخیہ، نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، دونوں نے کٹھی دوزخ جانا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ کیا کیا تھا میں نے؟ الا ان دعوتکم، میں نے تو برائی کی دعوت دی تھی نا، میرا تم پہ کوئی اختیار تھوڑی تھا، میں نے تمہیں زبردستی کہا